جو آج عنوان آپ احباب کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے وہ ہے نفاذ اسلام کے لیے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے 3 نظریے پائے جاتے ہیں، 3 طرح کی سوچیں موجود ہیں، جن میں سے 2 درست نہیں ہیں، ایک درست ہے۔ اسلام آیا ہی اس دنیا میں غالب آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا ہی غالب کرنے کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ تعالیٰ کو اس وقت پسند ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، پسند کرے، وہ اس کا قبول نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ اس کو پورے ادیان پر غالب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا ہی غلبے کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غالب آ کر رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلام صحیح اسلام ہو۔ یہ اسلام غالب کیسے آئے گا اور اس کا نفاذ دنیا میں کیسے ہوگا؟ اس کے 3 نظریے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، 2 درست نہیں ہیں، ایک درست ہے۔ جو درست ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک وعدہ بتایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ 2 خوبیاں ان میں ہوں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، لام کا معنی ہوتا ہے یقینی بات، اور جب کسی لفظ کے آخر میں نون پر شد ہو نا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے یقینی بات۔ تو وعدہ یہ بھی ایک یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یعنی یقینی بات ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے افراد کو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر مثال یہ دی کما استخلف الذین من قبلہم، یہ صرف تمہارے ساتھ ہی وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی، یعنی ایسا پہلے ہو چکا ہے، جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی خلافت دی۔ اب تم بھی یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ اب یہ کام کرنا اور اس کی دعوت دینا، یہ اصل ہماری ذمہ داری، اصل ہماری ذمہ داری
کہ ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کی طرف نظر رکھیں۔ ہدف ہمارا ہے کہ ہمیں خلافت ملے، ہم زمین کے اوپر اسلام کا نفاذ کریں، زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے ہمارے لیے، لیکن اس سے پہلے ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ کیفیت ہوگی تو تبھی ہمیں یہ مقام ملے گا۔ جیسے ہر عہدے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے، جہاں وہاں تک جانے کے لیے کچھ ضروری لازمی انسان کے لیے اہداف ہیں، لازمی چیزیں ہیں۔ اگر وہ لازمی چیزیں ہی نہ ہوں تو وہاں تک پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اصل مقصود یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کو قائم کریں اور اس کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ غور کریں، انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر جب آئے تو آ کر انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلے دعوت کا کام کیا۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہم آج کے بعد حکمران ہیں، خلیفہ ہیں۔ ہدف بتا دیا ہمارے نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدین لکم العجم۔ تم کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تملک العرب، تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے، خلافت مل جائے گی، وتدین لکم العجم، عجم تمہارے تابع آ جائیں گے۔ تمہیں دعوت یہ ہے کہ تم توحید کو اپناؤ۔ اب ہماری بھی دعوت ایسی ہونی چاہیے۔ اصل ہمارا ہدف وہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ضروری لازمی کام ہے وہ شعوری ایمان ہے۔ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیا کرنے سے؟ کلمہ پڑھو۔ اب کلمہ پڑھنا صرف لفظ کا رٹا مراد نہیں تھا، اور یقین جانیے ہمیں تو عربی نہیں آتی، جو عرب میں پیدا ہوئے ان کے لیے عربی بولنا تو سب سے زیادہ آسان تھا۔ کلمہ پڑھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے یا عرب کے لیے؟ عرب کے لیے۔ لیکن بہت سارے بڑے بڑے سرداروں نے نہیں پڑھا۔ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ اصل ان کو صحیح عربی آتی تھی، اصل ان کو صحیح عربی آتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے لا الہ الا اللہ میں کو پاویں سووری کرا رہا ہے، وہ جس طرح ہے نا، وہ ایک مثال ہے، وہ کہندے ہیں قرآن اٹھا، یہ مسئلہ اگر ایسے ہے تو قرآن اٹھا، تو وہ جس کو قرآن کا نہیں پتا نا وہ کہتا ہے ایسے نہیں، پہلے منو قرآن دکھاؤ ہے کہ ڈاک۔ انہوں نے کہا اے قرآن، کہندے اے قرآن ہے، اے ہو جے پاویں منو 10 چکا لو۔ اگر تو صرف یہی ذہن ہونا کہ بس اس کو اٹھانا ہے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی فیصلے میں وہ کہتے ہیں کہ تم قرآن پر ہاتھ رکھ، اس پر ہاتھ رکھنا، تو 10 مرتبہ رکھا لو۔ لیکن جب پتہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کو اٹھانے سے کیا آفت آ سکتی ہے اگر میں جھوٹا ہوا، اگر وہ ساری حقیقت کا پتہ ہوا تو پھر انسان اپنے آپ کو مر جائے گا، لیکن جھوٹا قرآن نہیں اٹھائے گا، جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر نہ پتہ ہو تو چاہے اس کو 10 اٹھا لو، چاہے 100 اٹھا لو۔ اسی طرح اگر تو لا الہ الا اللہ کا پتہ ہو، پھر پڑھنے میں انسان پہلے سوچے گا کہ میں ایسا کرنا بھی چاہتا ہوں کہ نہیں۔ مشرکین مکہ کو پتا تھا اگر ہم نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لیا تو پھر اللہ کی ہر بات ماننی پڑے گی اور اپنی ہر بات چھوڑنی پڑے گی۔
اپنے بڑوں کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی، اپنے ماں باپ کی بات چھوڑنی پڑے گی، اپنے قوم قبیلے برادری کی بات چھوڑنی پڑے گی لا الہ الا اللہ میں۔ اور اب ہمارے ہاں ہے کلمہ طیبہ پڑھنا، پڑھ لینے ہیں، تسبیح کرنی، سووری کر لینے ہیں، لیکن ہماری سوئی وہاں کی وہاں ہی رہتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے مفہوم کا نہیں رہا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید سے، ایمان سے کیا۔ اصل ہماری پہلی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کو مضبوط کروائیں اور ایک دوسرے کو ایمان کی مضبوطی کی وصیت کریں۔ اور دوسرا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کریں۔ قرآن مجید میں جو ایک 3 آیتوں والی سورت ہے جس کو پورے قرآن کا تیسرا حصہ کہا گیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دو ہی بات ہے، وَالْعَصْرِ، قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انہ کا معنی بے شک، الانسان تمام انسانیت، کسے باشد کوئی بھی انسان، تمام انسانیت، لفی خسر، لام کا معنی بتایا ہے یقیناً، 2 مرتبہ آ گیا پھر، لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں، صرف بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس 2۔ وہاں بھی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ساری انسانیت خسارے میں، جس کے اندر 2 خوبیاں، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یہ خسارے سے بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی خسارے سے نہیں بچیں۔ اصل ہماری ذمہ داری پہلی یہ ہے، ہدف، ٹارگٹ جو آپ نے پہلی وحی میں اور پہلی دعوت میں بتا دیا کہ اگر تم کلمہ توحید درست پڑھ لو اور اپنے عمل اس کے مطابق بنا لو تو دنیا کی بادشاہی، خلافت میرا اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان مضبوط کرو اور عمل صالح مضبوط کرو، اور اسی کی دعوت، اسی کی تلقین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں، خلافت دے دیں تو ان کی کیفیات کیا ہوں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہی 4 بات، اقاموا الصلاۃ عمل صالح، وآتوا الزکاۃ عمل صالح، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، یہ اصل ہماری زندگی کا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالی ہمیں خلافت بھی عطا کر دیں گے، اللہ تعالی ہمیں اقتدار بھی عطا کر دیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایسے ہی تھی، ایک آدمی پہلے مسلمان ہوا، 2 ہوئے، 4 ہوئے، لیکن جتنے بندے مسلمان ہوتے ان کو شعوری طور پر مسلمان کہ آج کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد میری ساری خواہشیں ایمان کے تابع، اسلام کے تابع ہوگا۔ اصل میں ہماری یہ تربیت ہونی چاہیے، اصل میں ہماری یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ چاہے ہم تھوڑے ہوں لیکن ان کے اندر یہ باتیں موجود ہوں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو آخری حکم سمجھ کر ماننا کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں چلے گی، آخری حکم۔ وعامل الصالحات، اور اپنے آپ کو سارا اس حکم کے تابع کر کے اپنی زندگی کو گزارنا۔ اب ہوگا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکے میں گزارے وہ اسی ہدف پر، اسی نہج پر گزارے کہ آپ نے ایمان اور عمل صالح کی ترویج کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو ایک جگہ دے دی جہاں اس کا آپ
اپلیمنٹ کر سکتے تھے، اس کو اپلائی کر سکتے تھے۔ آپ کو پھر وہ جگہ ملی ایمان اور عمل صالح۔ یہ آپ نے اسپیشل طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا ہدف یہاں تک جائے گا، ہم اتنے بندے ہوں گے تو ہماری خلافت قائم ہو جائے گی، ایسا نہیں تھا۔ آپ ایمان اور عمل صالح پر قائم تھے اور اپنے ساتھیوں کو قائم رکھا ہوا تھا، تو حالات کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا، حالات بنا دیے، اور وہاں پھر وہ جگہ مل گئی مدینہ طیبہ، اور وہاں جا کر آپ نے وہ نظام قائم کر لیا۔ ایمان اور عمل صالح آپ کا کام ہے، وعدہ خلافت اللہ کا ہے۔ آپ کا وعدہ خلافت آپ کے ساتھ اللہ کا ہے۔ غلط فہمی ہمیں یہ ہے کہ ہم اس خلافت کے اصول کے لیے ساری توجہ لگا دیتے ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالح اور دعوت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس ہدف کے لیے جو اصل چیزیں مقصود اور مطلوب تھی ان کی طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، اور ہم ٹارگٹ کو ویسے ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا کام یہ ہے ہم ایمان کو مضبوط کریں، عمل صالح کو قائم کریں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کو ہمارا ایمان اور ہمارے عمل صالح پسند آ گئے تو یقیناً میرا رب ہمارے لیے ایسے اسباب بنائے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے خلافت کو دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل صالح میں کمی رہی تو پھر ہمیں اسی کو پورا کرنا ہوگا۔ اس وقت تک ہمیں خلافت نہیں مل سکے گی جب تک ہمارا ایمان اور عمل صالح مضبوط نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ ہے، ہمارے کچھ دوستوں نے یہ پارلیمنٹ میں جا کر یہ سوچا کہ ہم الیکشن کے ذریعے سے وہاں پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر ہم دین اسلام کو نافذ کر دیں گے، اور اپنی ساری توانائیاں وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف کر دیں، جو کہ آج تک نتیجے کے اعتبار سے لا حاصل ہے۔ نہ آج تک ہوا اور نہ ہی آئندہ ہونے کے امکانات ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا، اقتدار کا وعدہ تمہیں بڑے عہدوں کے ساتھ نہیں کیا کہ اگر تم بڑے عہدے پر پہنچ گئے اسلام کا آ جائے گا، غالب آ جائے گا۔ نہیں، جس علاقے میں بھی اسلام آیا ہے اس کی ہلکی سی مثال، 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ چلیں 20% کہہ لیں، 30% کہہ لیں، اس کی ہلکی سی مثال اگر آپ دیکھتے ہیں تو افغانستان میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو قائم کیا، ایمان اور عمل صالح کو قائم۔ عمل صالح کے اندر جہاد بھی شامل ہے، جب موقع آئے، حالات بنے تو عمل صالح کا ایک چوٹی کا عمل جہاد بھی ہے، جہاد چوٹی۔ انہوں نے ایسے کیا، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم پہلے اقتدار میں پہنچیں اور پھر ڈنڈے کے زور سے ساری دنیا پر، اپنے علاقوں پر اسلام کو نافذ کر دیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر ہم پہنچ بھی جائیں، مثلا ہم سارے دینی ذہن رکھنے والے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے اور ہم نے اسلام نافذ کرنا چاہا تو بغاوت شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنے آپ کا خود مختار ہے، کوئی کسی کا غلام تھوڑی ہے، نہیں مانیں گے۔ اصل اس کی بنیاد یہ ہے نیچے سے ماحول ایسا ہو، افراد ایسے ہوں، علاقے ایسے ہوں، خاندان ایسے ہوں جو سارے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ دعوت کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے، امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے جب یہ ذہن تیار ہو چکے ہوں گے، پھر آرام سے آپ ان کو اسلام کے اوپر عمل کروانے کے لیے تیار کر لیں گے۔ ہاں، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کو نہیں مانیں گے، لیکن بہت کم، اور جب حدود کا نفاذ ہوگا پھر وہ سارے بھی درست ہو جائیں گے۔ اصل بات اوپر سے اسلام نافذ کر کے اسلام ہم نافذ نہیں کر پائیں گے۔
اور آج تک ایسا ہوا بھی نہیں۔ ہمارے جتنے دوست احباب پارلیمنٹ میں پہنچ بھی گئے، حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق صاحب، ان سے لوگوں کو لاکھ اختلاف ہو لیکن اسلام کا نام تو لے رہا تھا نا، اور وہ پورے اقتدار میں تھے۔ اس سے زیادہ اقتدار کیا آئے گا؟ اگر ہم سارے 5 7 10 پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جائیں تو اس سے زیادہ اقتدار تو، لیکن وہ بھی پورا اسلام نافذ نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام کے نفاذ اوپر سے نہیں ہے، نیچے سے دعوت کے ذریعے وہ پھیلائیں، پھر آپ اوپر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں خلافت دے گا۔ دوسرا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ پہلے ہم خلافت کا نظام قائم کر لیں اور حکمرانوں کے خلاف ہم نکلیں، ان کو بغاوت کر دیں، آپس میں خانہ جنگی کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے خلافت قائم کرنے کے بعد ہم اس کو نظام کو قائم کریں گے۔ تو یہ دونوں باتیں ہی ہمارے علم کے مطابق درست نہیں۔ اصل بات درست یہ ہے، اگر آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو ہمیں دعوت کا کام تیز کرنا ہوگا۔ اگر اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں ہمیں عمل صالح کے لیے خود بھی تیار ہونا ہوگا اور آگے بھی عمل صالح کا نظام چلانا ہوگا۔ اور حقیقت ہے اگر ایسا ہو جائے اور اس کا آغاز ہر شخص اپنے گھر سے کرے، اگر ہم اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، پھر اپنے گلی والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، پھر اپنے محلے والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اور پھر ہم اپنے گھر سے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اور پھر ہم اپنے علاقے سے گلی سے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، پھر اس کے ساتھ پورے محلے میں زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یہ 4 چیزوں کا معاملہ اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے یہ ہمارا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عمل صالح کو دیکھ کر اپنے وعدے کو پورا کر دے گا۔ ہمارا کام اصل دین کو غالب کرنا ہے، اور دین کا غلبہ، اسلام کا غلبہ اوپر سے نہیں ہو سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام، آپ دیکھیں روز قیامت کسی کے ساتھ 1 آدمی آئے گا، کسی کے ساتھ 2 آئیں گے، کسی کے ساتھ 3 آئیں گے، اور کسی کے ساتھ زیادہ آئیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ روز قیامت انبیاء علیہ السلام جب میدان محشر میں آئیں گے تو سارے نبیوں کے ساتھ بہت زیادہ تعداد نہیں ہوگی، اکثریت کے ماننے والے تھوڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ وہ اس علاقے، اس محلے اور اس جگہ پر نظام کا اسلام یا اپنا دین غالب نہیں کر سکے، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ فیل ہو گئے؟ نہیں، اصل ہمارا مقصود نفاذ ہے نہیں، ہمارا مقصود دعوت ہے، ہمارا مقصود تبلیغ ہے، ہمارا مقصود عوام کو تیار کرنا ہے، ہمارا مقصود عوام کی اصلاح ہے۔ اگر یہ اصلاح ہو گئی تو اللہ رب العزت پھر ہمارے لیے وہ اسباب بھی پیدا کریں گے کہ ہمیں وہ اپنا ٹارگٹ مل جائے گا۔ اگر نہیں بھی ملا ہم کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین کو غالب کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا دعوت دیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، خود عمل کریں، عمل کی اپیل کریں، آپ عمل کی اپیل کرتے چلے جائیں۔ اگر لوگوں کی قسمت میں ایسا معاملہ ہوا تو پھر وہ آپ کی دعوت کو پھیلتے دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کے اوپر افراد پیدا کر دیں گے جو دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ ہو جائے گا۔ ٹارگٹ ہو، ہدف ہو، سوچ ضرور ہو، جیسا کہ آپ نے پہلی دعوت میں سوچ بتا دی، لیکن صرف اسی کے حصول کے لیے کوشش یہ نہیں۔ ٹارگٹ آپ کا وہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، گھروں میں اصلاح کریں، دنیا کی اصلاح کریں۔ اصلاح ہو گئی تو یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اگر اصلاح نہ ہوئی تو پھر ہمیں اپنی پہلی زندگی جو ہے وہ اصلاح کے اوپر ہی لگانی چاہیے، اس کے بعد ہی دوسرا ہدف مل سکے گا۔ اگر وہ
دوسرے ہدف کی طرف ہم نے دوڑنا شروع کر دیا اور پہلا ہدف نہ کیا تو نہ دوسرا ملنا ہے اور پہلے کی وجہ سے بھی ہم ناکام ہو جائیں گے تو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر ہم نے پہلا ہدف اپنی زندگی میں سامنے رکھا، دوسرا ملے نہ ملے، پہلے میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی ہم کامیاب ہی نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی یہ اصلاح کرنے کی اور اپنے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تسی دسو تواڈے علاقے اسلام کس طرح نافذ ہو سکے گا؟ آپ کے علاقے میں اسلام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، تو آپ اس طریقہ کار کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہے دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جب طائف میں پتھر پڑے تو حضور نے کچھ نہیں کر سکے تو کیا کیا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہوں نے ہدایت ہی دے دے، تو اللہ نے قبول کر لی، ہدایت مل گئی۔ ایک تو یہ کچھ نہ کر سکے نا تو کم از کم دعا تے ضرور کر سکتے ہو نا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان ہلا سکتے۔ اچھا پیارے بھائی، ایک بزرگوں سے پوچھا ہے، آپ نوجوان نسل سے پوچھتے ہیں نا، نہیں تو جو بات جو پوچھا ہے ایسے بزرگان سے بات پہلا نوجوان نسل نے پوچھنی ہے نا۔ ہم نفاذ اسلام چاہتے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، مجھے سب پر یقین ہے یہ سارے ہی چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے، تبھی تو ادھر آئے ہیں۔ جڑے چاہتے ہی نہیں وہ آندے ہی نہیں، تو یہ آپ سب چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اسلام کے نفاذ کے لیے؟ اب اپنے محلے میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں تو الحمدللہ جو ہے نا اسٹیٹس کے ذریعے بھی دعوت دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ 7 سے 8 ساتھی آئے ہیں۔ پہلے میں اکیلا آتا تھا، پھر ایک دو بندے ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں چونکہ یہاں پہ نہیں تھا، لیکن 3-4 مہینے یہاں سے تھوڑا سا غائب رہا ہوں، مجھے بڑا ایک جو میرے اندر جذبہ تھا کہ میں یہاں پہ واپس تشریف لے کے آؤں، مجھے آج میں دوبارہ ہوں، میرے ساتھ 8 سے 10 لوگ ہیں الحمدللہ۔ اصل یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا، وہ صرف اپنے لیے نہیں جی رہے تھے، ہر شخص کی یہی کوشش تھی یار اس اسلام کی اس کے بھی سمجھ آ جائے، اسے بھی سمجھ آ جائے، اسے بھی سمجھ کرنے کا کام یہی ہے کہ آپ خود تو الحمدللہ بہتر ہو گئے ہیں، کمیاں کوتاہیاں میرے اندر بھی ہیں، شاید آپ سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا شکر یہ سوچ تو پیدا ہو گئی نا۔ اب یہ سوچ صرف اپنے لیے نہیں، اگر یہ بھائی 7-8 افراد کو لے کر آئیں، یقیناً وہ یہاں بیٹھے ہوں گے، اگر ایک بندے نے 7 افراد کو ساتھ ملایا، اگر وہ 7 اپنے ساتھ آئندہ 2 بھی ملائیں تو 7 کے ساتھ 14 اور مل جائیں گے، 14 اور 7 21 افراد ہو جائیں۔ اصل یہ ہے کہ اور یہ بھی یہ تو 1 مہینے کے بعد ہمارا یہاں درس ہے نا، لیکن اصل روزانہ کی بنیاد پر کام کریں۔ سچی بات ہے، میں اور آپ ہم نے شاید ہی کوئی خوش قسمت ہو کہ جس نے اپنی پوری گلی والوں کو فردن فردن سلام کر کے دین کی دعوت دی ہو۔ میں اور آپ اپنی گلی سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں نماز پڑھتے جاتے ہوئے تقریباً 5 سال 7 سال 10 سال ہو چکے ہیں، تو کیا ہم نے اپنی گلی والوں کو، صرف گلی والے پہلے ہم نے دعوت دی ہے اسلام کی؟ نہیں دیتے، فردن نہیں ملتے، سلام لے لیتے ہیں اگر کوئی سامنے آ جائے، کبھی ہم نے ان سے کہا ہو بھائی بیٹھے ہیں دین کی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ جڑے میرے ہم ذہن 4-5 دوست سے گئے نے روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انہوں نے گزار سکنا وا
لیکن الگ سے ہر روز ہم نے کتنے نئے آدمیوں کو ٹچ کیا اور ان سے ملاقات کی، یہ ہماری نہیں ہے۔ کیوں جی بھائی جان، آپ کے ساتھ شاید پہلی ملاقات ہے یا پہلے بھی آتے ہوں گے، تو آپ اور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں، اس مسجد میں جائیں۔ ایک دفعہ یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، کبھی پرانی بات کرتے ہیں، پر مغرب کے ٹائم پہ مجھے 4-5 ڈرائیور کھڑے ہوتے ہیں، کٹھے کھڑے ہوتے ہیں چوک پہ۔ ٹھیک ہے، یار 5 منٹ کے لیے ادھر آ جاؤ، غوثیہ مسجد پہ آ جاؤ، آپ کے 5-7 منٹ لگیں گے، یا اقصی مسجد پہ آ جاؤ، آپ کے 10-15 منٹ لگیں گے۔ کہتے ہیں ادھر کیوں زیادہ ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا ادھر اطلاع لمبی ہوگی اور نماز ٹھہر کے تسلی سے پڑھ جائے، ادھر 5-7 منٹ لگیں گے، آپ ادھر پڑھ لیں۔ لیکن جب گپے لگا رہے ہو بالکل اذان کے بعد، تو وہ کہتے ہیں بات تو آپ نے ٹھیک ہی ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بھائی بتا رہے ہیں کہ آج مغرب کے وقت ہی 4-5 ڈرائیور حضرات کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ نماز پڑھو، ادھر بیٹھے ہو گپے مار رہے ہو، تو پاس مسجد ہے، نماز پڑھ لو، ادھر پڑھو گے تو 5-6 منٹ لگیں گے، اور آپ ادھر تھوڑا سا دور چل جاؤ گے 10-12 منٹ لگ جائیں، 15 لگ جائیں، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، نماز تو پڑھ لو۔ انہوں نے پھر آگے سے سوال کیا کہ ادھر کم کیوں اور ادھر زیادہ کیوں، کوئی نماز کا فرق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ ذرا قرات لمبی کر لیتے ہیں، نماز ٹھہر سے پڑھتے ہیں، اور یہ ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی کر لیتے ہیں۔ تم پڑھو صحیح، جہاں مرضی پڑھو، دعوت دی۔ اصل میں یہی چاہتا ہوں، اور بلکہ میں کیا، اسلام کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کی تلقین کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے اندر یہ بات سب میں بیدار ہو جائے، اور اس میں ایک ہے ہمارے دوست احباب، ان کا بھی حق ہے کہ ہم ان کو کہیں، دوسرا ہے کہ انون افراد جن کو ہم نہیں جانتے، ان کو بھی جا کر دین کی دعوت دیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے، شاید ہمارا ایک جملہ ہی ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اور تیسری بات، اپنی گلی والے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کم از کم ہم اپنے ہمسایوں کے سامنے یہ بات رکھیں، بار بار رکھیں، اپنے گھر میں بات رکھیں، تو یہ بات کرنی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، پروگرام کر کر آئے میرے گھر، اور جو بڑے دار میں لوگ ہیں ان کو میں دعوت دوں، یار آج دھیان ہے آپ سے، ایسا 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 اس طرح ہم ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ادھر مسجد ہے، ہم ادھر پڑھ لیتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، تو میں کہتے ہیں نہیں یار ادھر آپ کو ادھر لے چلے، تو یار ادھر نماز آپ کو تو آپ پتہ ہی نہیں کدھر کیا کیا نہیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے نماز پڑھنی بس ادھر پڑھ لیتے ہیں۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ لیں، لیکن یار نہیں ایسا نہ کہیں، یہ مسئلے والی بات نہ کریں، آپ یہی رکھیں، نماز پڑھنے دیں۔ اگلا ہدف یہ ہے، یہ جو آپ نے بات کر دی ہے، سب سے پہلے نماز کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر علاقے میں بلکہ ہر گلی میں اپنے سب کے گھر موجود ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ بڑا گھر ہو تو تبھی پروگرام ہوگا، آپ چھوٹی چھوٹی محفل، چھوٹی چھوٹی مجلس، تھوڑے تھوڑے دن بعد، ہفتے بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد، اپنے گھر کے اندر بیٹھک میں ایک جگہ پہ ترجمہ قرآن کی کلاس رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ایک گھر تھا جس کا نام دار ارقم تھا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مسلمان ہوئے؟ حضور علیہ السلام کے پاس گئے، کس گھر میں گئے؟ دار ارقم میں۔ وہاں
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، ان کے والد ارقم تھے، ان کا گھر تھا، تو ان کے گھر میں تو آپ نے دعوت کا آغاز گھروں سے کیا تھا۔ گھر میں بیٹھ جاتے، لوگ آتے، آپ ان کو دین کی دعوت سمجھاتے، اسلام کی دعوت سمجھاتے، اور اتنی مشکل سے کیا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، وہ اپنے بھائی کو پہلے بھیجتے ہیں کہ یار سنا ہے کہ ایک بندہ مکے میں آیا، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیسا بندہ ہے۔ انیس اپنے بھائی کو بھیجا، وہ آئے، پتہ کیا، یہ بتایا یار بندہ تو اچھا ہے، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ خود آئے، 3 دن تک مکے میں رہے، خوف و ہراس اتنا تھا کہ اگر میں نے کسی سے پوچھ لیا اور اگر وہ اس کا دشمن ہوا تو وہ مجھے ویسے ہی مار دے گا۔ 3 دن تک بیت اللہ کے پاس رہے، پوچھا نہیں کسی سے کہ وہ کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا۔ ایک روز 3 دنوں کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ تم مسافر ہو، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا اگر میرے ساتھ پکا وعدہ کرو کہ کچھ نہیں کہو گے تو پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتا۔ یار وہ سنا ایک بندہ نبی ہے، ہاں تو میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نے صحیح بندے کا انتخاب کیا، ایسے ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، نال بھی نہیں چلنا۔ کیوں؟ میرا تو لوگوں کو پتہ ہے، اور اگر تم نئے آدمی میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو دنیا دیکھ لے گی، لگتا ہے اے بھی مسلمان ہو گیا، تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلو، اور اگر مجھے کوئی ایسی ویسی حرکت نظر آنے لگی تو میں بیٹھ جاؤں گا جیسے پیشاب کرنے لگا ہوں، اور تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے آگے گزر جانا ہے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ تم میرے ساتھ۔ اور پھر وہ لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس دار ارقم میں، اور وہاں آپ کی ملاقات کروائی اور مسلمان ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اتنے مشکل ترین حالات میں بھی صحابہ نے ایک دوسرے کو دعوت دی، پوچھا ان سے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر گلی کے اندر دین کی دعوت کا مرکز کھول دیں، اپنے گھروں میں قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس شروع کر دیں۔ یقین جانیے جب یہ اویئرنس شروع ہو جائے گی نا قرآن کے ترجمے کی، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن غیر شعوری مسلمان ہیں۔ حقیقت ہے کہ آپ احباب دیندار طبقہ ہیں، لیکن کم ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن ترجمے سے غور سے پڑھا ہوگا، کم ہوں گے، شاید نصف بھی نہیں ہوں گے کہ پورا قرآن خود ترجمے سے پڑھا ہو، نہیں ہوں گے نصف۔ کیوں؟ ہم پڑھتے جا رہے ہیں نمازیں وغیرہ بھی، لیکن یہ کام نہیں۔ تو ہمارے اس ادارے کی طرف سے یہ سہولت ہونی چاہیے کہ یہ بھائی ہمارے پاس آئیں اور ہمیں کہیں کہ میں نے 2-3 بندے تیار کر لیے ہیں، وہ ترجمہ پڑھیں گے، کلاس اٹینڈ کریں، آپ ہمیں کوئی آدمی دیں، تو آپ کی طرف سے ان کے لیے یہ سہولت 24 گھنٹے میسر ہونی چاہیے۔ ایسا ممکن ہے انشاءاللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں یہ کام شروع ہو جائے اور ہم خود یہ دعوت کا آغاز شروع کر دیں، یہاں دیکھیں آپ جمع ہو رہے ہیں مہینے بعد، اور آپ مختلف علاقوں سے، ہر بندہ یہاں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کی گلی ہوگی، آپ کو پھر فکر ہوگا یار قاری صاحب نے پڑھانا آنا ہے تو میں کوئی 4 بندے اکٹھے کر لاں۔ جب آپ 4 بندے، 6 بندے، 8 بندے، 10 بندے اپنی گلی کے اکٹھے کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ یہ دعوت کا کام آگے چلتا جائے گا۔ اب ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ ہم نے نیکی کا کام اور برائی سے روکنے کا کام تیز کر دینا۔ اگر ہم نے یہ تیز کیا اور خود اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ ہمارا جو آج کا درس ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہمیں بھی ہدایت دے اور دین کے اوپر قائم رکھے۔ جب ہم ایسے کریں گے پھر انشاءاللہ العزیز ایک وقت ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب مہیا کرے گا، ہم دوسرے اسباب بھی استعمال کریں گے،
یعنی حکومت تک پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اصل وہی طریقہ ہے کہ ہم دعوت دیں، افراد اکٹھے کریں. جب ہمارے ساتھ افراد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سارا نظام بھی بدل ہی دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گشت کی صورت میں جیسے آپ مجھے دعوت محلے میں ابھی اس وقت جیسے میرا ایک محلہ ہے وہاں پر 30-40 گھر ہے، وہاں ہم 2-3 ساتھی جو ہم جیسے میں ڈی بلاک کا رہنے والا ہوں، 2-3 ساتھی مل کے مطلب بے شک ہفتے میں کر دیا جائے، سنڈے کے بندے ہو جائے، سیٹرڈے کے ہو جائے. دعوت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے. ایک ہے انفرادی آپ دعوت دیں، وہ تو جب بھی آپ کو موقع ملے جس کے ساتھ ملیں آپ دعوت دیں. دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ 2-3 افراد علاقے کے محلے کے مل جائیں اور جگہ جگہ افراد کو دیکھیں. جس طرح بھائی جان نے کیا بہت اچھا محسوس ہوا. جو ڈرائیور حضرات ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، جو وہاں پارک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے دعوت دیں. جو نماز کی طرف نہیں آ رہے آپ ان کو توحید کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی دعوت دیں، ترجمہ کلاس کی دعوت دیں. ایک طریقہ کار یہ ہے آپ اکیلے دعوت دیں، یہ بھی کرنا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے 2-3-4 افراد مل کر ایک گشت کی صورت میں مختلف بھائیوں کے پاس جائیں، اس کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی کریں. تیسرا طریقہ کار کہ آپ ترجمہ کلاس کرائیں. چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں بھی حاضر ہوں، جو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں آ کر بتائیں، ہم اس کے حل کے لیے کوئی تجاویز آپ کو دیں. جو آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ بھی مہیا کرنے کی کوشش ادا کریں. تو اس کو آپ مرکز بنائیں اور اس کے تحت اس کے ساتھ مل کر یہ کام کریں. ہر شخص اگر یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہوں گے. اگر آپ کے کہنے پر ایک بندہ نماز کی طرف آ گیا، آپ رہیں نہ رہیں وہ پھر اس کی آگے اولادیں ہمارے لیے ہے. تو یہ گشت کی صورت میں بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے، مناسب ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے تو یہی سنا ہوا کہ وہ بڑے شجاعت اور بڑی بہادری تھا کہ جس کے اپنے بچوں کو یتیم کروانا وہ سامنے آیا. لیکن یہ ایک بھائی نے حدیث ہے کی بخاری کی جس میں وہ عمر آج بھی وائد سے اپنا اس زمان میں آتی ہے. تو اس کا بھی یہی اعتراض تھا کہ اب وہ بہادری شجاعت کی کتنے بنتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ وہ یہ مان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں خطرہ بہت ہے. یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پہلے شخص ہیں جو صحیح بخاری میں آتے ہیں کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہم سارے عزت والے ہو گئے، پہلے ہماری وہ مقام نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے عاص بن وائل کی پناہ لے لی. اب پناہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے اقدامات تو کرتا ہی کرتا ہے، تو حفاظتی اقدامات یہ کیے ہیں اور اپنی اس حفاظت کو پھر آگے استعمال کر کے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے. جیسے میں ہوں اکیلا، میں جتنا مرضی بہادر ہوں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے ساتھ 5-7 بندے ملاواں گا پھر میں جا کے کھڑا ہوا گا. تو انہوں نے پہلے اپنے ساتھ قوت اکٹھی کی اور پھر جا کر مسلمانوں کو عزت والا. باقی اذان کے بات کرتے ہیں.
بھائی کا سوال تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، تو ان کے بارے میں کچھ کلمات تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے اپنی بچے یتیم کروانے ہیں اب وہ آ جائیں، اور ان کی وجہ سے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر نماز پڑھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہادری کے کلمے۔ تو ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ خود اپنی پناہ لینے کے لیے عاص بن وائل کے پاس چلے گئے کہ مجھے تمہاری قوم سے خطرہ ہے، لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو مجھے پناہ دے دو، میرا ساتھ دو۔ تو یہ دو باتیں کیسی ہیں؟ تو میں نے بتایا ہے کہ یہ ساری احادیث کو جمع کرنے سے نا مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نا، تب سے مسلمانوں کو عزت مل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس مقصد کے لیے مانگا تھا، اے اللہ اسلام کو مضبوط کر دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ اب حضور اگر مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا تو مانگا نا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت مل گئی۔ تو ان دونوں کے تناظر میں جب اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہر آدمی پتہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے افراد ہیں، جب یہ مسلمان ہوگا تو اس کے ذریعے سے پورا خاندان اس کا اکٹھا ہو جائے گا اور ہمیں پریشانی کا سامنا۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے سارے سورس اسلام کے لیے جمع کیے، اور ان ساری قوتوں کو جمع کر کے پھر مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو پہلے وہ جمع کرنے کے لیے وہ بات ہوئی، اور پھر وہ اسلام کے لیے آ گئے، اور پھر انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا۔ تو ایسا حقیقت ہے۔ جیسے ایک آدمی کے 10 بھائیوں اکیلا مسلمان ہوا ہے نا، تو وہ اپنے 10 بھائیوں کو ساتھ ملائے گا، یار اب تم میرا ساتھ دو، تو وہ ساتھ دیں گے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک منٹ اس کو مکمل کر لینے دیں۔ ابھی آپ نے وہ بات کی خلافت کے تناظر میں کہ حکومت کے خلاف بغاوت وغیرہ یہ خروج صحیح نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف آپ نے افغانستان کی مثال دے دی۔ اب خروج تو ہم اسی لیے نہیں کہتے کہ وہ ایک مسلمان حاکم ہے، چاہے جیسا بھی ہے، تو وہاں پر بھی تو ایک مسلمان حاکم ہی تھا افغانستان میں، تو ان طالبان نے ان کے خلاف خروج کیا، تو کیا ان کا خروج جائز کیسے ہوگا اور ہمارا خروج ناجائز کیسے ہوگا؟ نہیں، مسلمان حکمران کے خلاف انہوں نے خروج نہیں کیا تھا، یہ شمالی اتحاد خروج کر رہا تھا، وہ درست نہیں تھا۔ طالبان اور شمالی اتحاد یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ شمالی اتحاد خرابی پیدا کر رہا تھا، اور طالبان جو ہے وہ خلافت کے نظام کے اوپر ہی قائم رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیں چلو، اشرف غنی جو مسلمان تھا، اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نا، وہ دوسری طرف سے ہوئی تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک صحیح آدمی کو ہٹا کر بغاوت کر کے لایا گیا تھا۔ یعنی ایک اگر اشرف غنی پہلے سے واقعتاً ہوتا نا، مسلمان قائم ہوتا، تو پھر یہ اس کے خلاف نکلتے تو غلط تھا۔ ایک صحیح نظام چل رہا تھا، اس کو توڑ کر ایک غلط بندے کو قائم کیا گیا تھا، تو وہ پہلے صحیح والوں کا حق ہے کہ اس غلط بندے کو پیچھے کیا جائے، کیونکہ اشرف غنی پہلا یعنی اصل حکمران نہیں تھا، اصل افراد کو ہٹا کر۔ وہ اس کی مثال دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے اگر ایک خلیفہ قائم ہو، دوسرا کوئی بھی چاہے کتنا نیکی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو، جو مرضی ہو، یعنی دوسرا نہیں آنا چاہیے۔ تو جب ان کو دبا کر دوسرا لایا گیا تو شرعی لحاظ سے یہ دوسرے اشرف غنی کا ہونا درست نہیں تھا۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ، باقی جڑا نظام چل رہا ہے وہ انہوں نے بہتا پتا ہے کہ کس طرح چل رہا ہے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو بچے نے سوال کیا ہے کہ مسلمان کی حکومت اور اسلامی حکومت دونوں فرق ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے مسلمانوں کی حکومت، ایک ہے اسلامی حکومت۔ خروج کا تعلق اسلامی حکومت کے ساتھ ہے، خروج کا تعلق کسی ایک مسلمان فرد کو بیٹھنے سے تعلق نہیں ہے۔ تو خروج کا لفظ تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے
یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں وضاحت کر دیجیے گا ابھی کرنا چاہتے ہیں بعد میں. میرا جو سوال اس پوائنٹ کے علاوہ ہے سر وہ یہ ہے، ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ؟ انہوں نے میں یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بعد میں انہوں نے الفاظ بولے ہیں انہوں نے کہ جی ادھر اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو ادھر خروج ناجائز ہے، ادھر خروج جانا کیسے جائز ہو گیا. میرا اس کا جواب یہی ہے، خروج اسلامی حکومت کے خلاف جائز نہیں ہوتا، مسلمانوں کی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. خروج اسلامی حکومت، کیا اسلامی حکومت ہے ادھر، کیا اسلامی حکومت تھی ادھر، دیٹ از دا پوائنٹ. آگے طریقہ کار میں فرق ہوگا وہ زیادہ بحث ہے، لیکن خروج ہمیشہ منع کیا گیا اسلامی حکومت کے خلاف. اچھا سر سوال چھوٹا سا یہ ہے، آپ نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے چینج کیا ہے. میری صرف جو ہے نا 2-3 اس کے اندر آبزرویشنز ہیں. ایک پہلی آبزرویشن، یہ پہلی جو ایک اعتراض ہے نا، یہ بات بالکل آپ نے صحیح فرمائی ہے، ترتیب نوعت ہے یہ ایسے کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی مدرس ہیں، واعظین ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، کتنی ایسی مساجد ہیں، کتنے ایسے واعظین ہیں، کتنے ایسے جو خطیب ہیں، وہ اس تڑپ کو کہ دین کا نفاذ یا حق کو، اللہ اور اس کے رسول کی دین کو غالب کرنے. خلافت از ناٹ دی اونلی پوائنٹ. خلافت ہماری کوئی لالچ یا تو ہماری کوئی منزل مقصود نہیں ہے. اصل منزل و مقصود کیا ہے؟ حق کو غالب کرنا. اور یہ غالب کرنا پوری دنیا پہ غالب حق سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول نہیں. اس پہ دو رائے نہیں ہے. وہی جو ہم بات کرتے ہیں جو نا قرآن کے اندر سورہ انبیاء کے اندر، تو پہلی بات تو یہ کہ حق کو غالب کرنے والی تڑپ کیا آج ہم مسلمانوں میں ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ، آپ جب بھی عمل صالح کی بات کرتے ہیں سم ہاؤ، چاہے تھوڑا یا زیادہ، جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں نا اللہ ماشاء اللہ، جب عمل صالح کی بات آتی ہے تو وہ ختم ہوتا کہاں ہوتی ہے؟ شروع بھی ادھر سے ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے نماز پہ اور روزے پہ اور قرآن پڑھنے پہ. اس سے آگے عمل صالح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہمارا. یہ حقیقت میں آپ پوچھ رہے کسی سے، تھوڑا سا نا محدود سوچ ہے، بہت محدود سوچ ہے. تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہم جب بھی تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو تبلیغ شاید ہم صرف اور صرف زبان سے کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے آزاد تبلیغ کرتے نہیں ہیں. کردار سازی والا معاملہ معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ ہوا ہی نہیں. یہ 3 بہت بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر بہرحال ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یقین جانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے موقع کا پہلا اعلان کیا تو صحابہ کے اندر جب آپ نے جو ہے نا وہ دین اسلام کی کلمے کی دعوت کی ہے اور جب ان کے اندر اللہ کا تعارف کرا کے